نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے کچھ حرام چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ اس سورت کا موضوع بھی زیادہ تر حلت اور حرمت کے متعلق ہے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں، کیونکہ معدہ کا معنی ہی یہی ہے کہ اس پر وہ چیزیں لائی جائیں جو کھانے کے لیے ہیں۔ اب کھانے کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں؟ فرمایا حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کر دیا گیا ہے، مردار حرام کر دیا گیا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم پر حرام کی ہیں وہ یا تو ان میں کوئی طبعی طور پر نقصان ہے، یا طبی طور پر کوئی نقصان ہے، یا روحانی طور پر کوئی نقصان ہے۔ اب مردار حرام کیا گیا، یعنی وہ جانور جو اپنی موت آپ مر جائے، یعنی جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے موت کا امر آ جائے، وہ اپنی موت آپ مر جائے، وہ حرام کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو نجس خون ہے، دم مسفوح ہے، وہ اسی کے اندر جمع ہو جاتا ہے، جس سے ایسے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں جو انسان کو طبی طور پر اور طبی طور پر نقصان دہ ہیں۔ طبی طور پر بھی وہ انسان کے لیے، ایک سلیم العقل آدمی کے لیے وہ بہت ہی عجیب سا ہے، اس سے بدبو آتی ہے، اس سے گن آتی ہے، اور طبی طور پر بھی نقصان دہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم پر مردار حرام کیا گیا، اور فرمایا والدم، حرام کیا گیا تم پر دم، حرام کیا گیا تم پر دم، دم مسفوح، وہ خون جو بہنے والا ہے وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ حدیث پاک کے اندر تلی اور جگر کو مستثنا کیا گیا ہے، اسی طرح کلیجی وہ بھی خون ہے، وہ مستثنا ہے، وہ حرام نہیں ہے۔ جو دم خون بہنے والا ہے وہ حرام ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی خون پینا شروع کر دے تو وہ درندہ بن جائے گا۔ جیسے درندے خون پیتے ہیں، ان میں پھاڑنے چیرنے والی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح کوئی بندہ خون پینا شروع کر دے تو وہ درندہ بن جائے گا، طبی طور پر نقصان دہ ہے۔ فرمایا ولحم الخنزیر، اور تیسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت۔ خنزیر اپنے بمائے اجزاء، تمام اجزاء کے ساتھ مکمل طور پر حرام کیا گیا ہے۔ یہ حرام کیوں کیا گیا؟ کیونکہ خنزیر یہ نجس العین ہے، اور اس کی ایک اندر صفت ہے، وہ سب سے بے غیرت جانور ہے۔ بے غیرت کیوں ہے؟ آپ کبھی دیکھیں کہ کبھی ان کی مادہ کے ساتھ کوئی نر کھڑا ہو تو یہ کئی نر مل کر اپنی مادہ کے ساتھ جفتی کرتے ہیں اور باقی نر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بے غیرت ہے۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب یہ بے غیرت ہے، جو آدمی ان کو کھاتے ہیں ان کے اندر بھی یہی صفات پیدا ہوں گی، ان کے اندر غیرت کا مادہ نہیں رہے گا، اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو حرام قرار دے گیا اور نجس العین قرار دیا ہے۔ فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، اگر صراحتاً بوقت ذبح بسم اللہ کی بجائے، اللہ کی بجائے کسی اور کا نام لیا جائے، آپ بسم محمد کہہ دیں، یا بسم رسول کہہ دیں، بسم موسیٰ کہہ دیں، بسم عیسیٰ کہہ دیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کا آپ نام لوگے تو اس وقت یہ شرک ہوگا۔ اور اگر آپ نے اس جانور کو غیر اللہ کے نام زد کر دیا، غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے نام زد کر دیا، بوقت ذبح اس پر نام اگرچہ آپ نے اللہ کا لیا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ جانور حرام ہی ہوگا، کیونکہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو نامزد کیا گیا ہے۔ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے، عقیدے کی فساد کی وجہ سے وہ جانور حرام ہی شمار ہوگا، اس لیے اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ جانور روحانی طور پر نقصان دہ ہوگا۔ اگر کوئی بندہ مثلا آپ یوں کہیں کہ مہمان کے لیے ہم ذبح کرتے ہیں، تو مہمان کے لیے ذبح کرنا تو اللہ کا حکم ہے، مہمان کی خوشنودی نہیں ہوتی، وہاں اللہ کی رضا ہوتی ہے، اللہ نے حکم دیا مہمان کی خاطر تواضع کرو۔ یا آپ یوں کہیں کہ آپ کعبۃ اللہ کے لیے ہدی بیت اللہ کی طرف جو لے جاتے ہیں وہ پھر کیسے حلال ہو گیا؟ بھائی وہاں اللہ کا قرب مقصود ہوتا ہے، یہاں غیر اللہ کا قرب مقصود ہوتا ہے، غیر اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، نام اگرچہ اللہ کا لیا جاتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں جیسے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کتا ایک حرام ہے، اب آپ اس پر اللہ کا نام لیں وہ حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، حرام ہی ہوگا، اس کی نجاست ختم نہیں ہوگی۔ تو یہ عقیدتاً یہ جانور حرام ہو گیا، اگرچہ آپ بوقت ذبح اللہ کا نام لیں تب بھی یہ حرام ہوگا۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے۔ آگے فرمایا والمنخنقہ، اور وہ جانور تم پر حرام ہو گیا جو گلا گھٹنے سے مر گیا،
والمنخنقہ وہ جانور جو مر گیا ہو گلا گھٹنے کی وجہ سے، یعنی اس کے گلے کے اندر رسی پڑی یا کئی اور وجہ سے اس کا گلا گھٹ گیا جس کی وجہ سے وہ مر گیا، اب وہ مردار ہو گیا، اس کا دم نہیں نکلا، خون نہیں نکلا، اس لیے وہ جانور بھی حرام کیا گیا۔ والموقوذہ اور وہ جانور بھی تم پر حرام کیا گیا ہے جو چوٹ لگنے سے مر جائے، چوٹ لگی، اس کو دھمک لگی، اس کی وجہ سے وہ مر گیا، وہ بھی حرام کر دیا گیا کیونکہ اس کا خون نہیں نکلا۔ اسی طرح یہ آپ مسئلہ سمجھ لیں کہ ایک آدمی بندوق کی گولی استعمال کرتا ہے یا تیر میراز میں جا کر لگتا ہے، یعنی چوڑائی میں جا کر لگتا ہے، دھمک سے وہ مر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ حلال نہیں ہوگا، اس کو حلال کرنا پڑے گا، یعنی اگر وہ زندہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا تب وہ جا کر حلال ہوگا۔ ہاں اگر کوئی دھاری دار چیز لگی ہے تو پھر اس صورت میں اگر آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس پر وہ دھاری دار چیز چلائی ہے تب وہ حلال ہوگا۔ والمتردیہ اور وہ جانور جو لڑک کر مر گیا، بلندی سے لڑکا، پہاڑ کی بلندی پر یا کہیں اوپر بلندی پر کھڑا تھا، وہاں سے لڑکا اور لڑکنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی اور آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا تو وہ جانور بھی حرام ہو گیا۔ والنطیحہ اور وہ جانور جس کو سینگ لگا، سینگ لگنے کی وجہ سے وہ مر گیا، کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا، ایسی جگہ پہ لگ گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، حرام ہو گیا۔ وما اکل السبع اور وہ جانور جس کو درندے نے کھایا ہو، کوئی درندہ کسی جانور کو اٹھا لیتا ہے، مرغی کو بلی اٹھا لیتی ہے، یا اسی طرح کسی جانور کو کوئی درندہ، کوئی بھیڑیا وغیرہ آ کر کھا لیتا ہے لیکن آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا تو وہ اس کے کاٹنے کی وجہ سے بھی حرام ہو گیا، تو اس صورت میں وہ جائز نہیں ہوگا۔ الا ما ذکیتم، ہاں مگر جن کو تم شرعی طریقے پر ذبح کر لو، یہ مستثنا والمنخنقہ سے ہے، والمنخنقہ والموقوذہ والمتردیہ والنطیحہ وما اکل السبع، ان 5 چیزوں میں مستثنا ہے کہ جس کو آپ نے ذبح کر لیا ان میں سے شرعی طریقے پر، آپ نے اس پر چھری چلا دی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے اس کو ذبح کرنا شروع کر دیا تو وہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ آگے فرمایا وما ذبح علی النصب اور حرام کیا گیا تم پر وہ جانور جو تھانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں، ہر ایسی جگہ پر جہاں غیر اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے وہاں جا کر آپ نے کوئی جانور ذبح کر دیا تو فرمایا وہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا۔ وما ذبح علی النصب، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں فلاں جگہ پر جا کر اپنا جانور ذبح کرنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا وہاں کوئی تھان تو نہیں ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ وہاں کوئی تھان ایسی کوئی چیز نہیں ہے، فرمایا کوئی حرج نہیں۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ اور فرمایا حرام ہے تم پر کہ تم تقسیم کرو جوے کے تیروں سے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر جو بیت اللہ کے مجاور تھے ان کے پاس ایک تھیلا ہوتا تھا، اس کے اندر تیر ہوتے تھے، وہاں سے لوگ جا کر اپنی قسمت پوچھتے تھے۔ مثلا کسی نے کوئی کام کرنا ہے وہ وہاں سے جا کر اس کو 100 روپے نذرانہ دیتا اور کہتا کہ میری قسمت دکھا لو، وہ کچھ منتر شنتر پڑھتا اور پڑھ کر پھر جو ہے نا وہ اس میں سے تیر نکالتا، اگر لکھا ہوتا امرانی ربی کہتا ٹھیک ہے آپ یہ کام کریں، آپ کو رب نے حکم دیا، اگر لکھا ہوتا منعنی ربی میرے رب نے منع کر دیا تو پھر میں وہ کام نہ کرو، تو اس قسم کے وہ تیر نکالتے تھے۔ اور ایک اور رسم بھی ان کی تھی، وہ یہ کرتے تھے کہ اونٹ مثلا 10 آدمی جوا لگا کر اونٹ کو ذبح کرتے، اب یوں ہوتا کہ تیر گھمائے، تیر کے ذریعے تقسیم کی، اب ایک 7 نمبر والا تیر جس کا نام نکلا ہے وہ 7 ہی سے لے جاتا، اب 3 نمبر والا تیر نکلا دوسرے کے نام پر وہ 3 ہی سے لے جاتا، باقی 8 شرکاء محروم رہ جاتے۔ اب وہ کیا کرتے جو 7 ہی سے لے جاتا یا 3 ہی سے لے جاتا وہ یوں کرتے کہ اس جانور کو لے جا کر غرباء میں تقسیم کرتے، خود رشتہ داروں کو کھلاتے، غریبوں کو کھلاتے اور اس کو باعث فقط سمجھتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے کہ ہم نے 8 آدمیوں کو حصہ اس میں شامل کر کے غرباء کو حرام چیز لے کر حرام لوگوں کو کھلایا ہے، ایسا نہیں سمجھتے تھے، اس کو وہ اچھا سمجھتے تھے۔ فرمایا یہ تم پر اس طرح تقسیم کرنا حرام ہے، ذالکم فسق، فرمایا یہ بہت برائی کے کام ہے، یہ بہت بڑے گناہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا ہے۔ تو جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کاموں سے رک جائیں، اور جس چیز کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کاموں کو ہم دل و جان لگا کر محنت سے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، وما توفیقنا الا باللہ۔